مقصد سورۃ الفاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، اور یہ مقصد آیت نمبر 4 سے ثابت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 3 آیات پر مشتمل تھا، جس میں اللہ کے 5 نام اور صرف اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا۔ دوسرا حصہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں عابد اور معبود دونوں کا ذکر ہے، مستعین اور مستعان دونوں کا ذکر ہے، بندگی کرنے والا، مدد مانگنے والا، اور جس کی بندگی کی جائے اور جس سے مدد مانگی جائے، دونوں کا تذکرہ ہے۔ یہ آج کے سبق میں اہدنا الصراط المستقیم، ہم تیسرا حصہ سورۃ الفاتحہ کا شروع کرتے ہیں، جس میں صرف بندوں کا تذکرہ ہے، ان کا سوال ہے اور ان کی دعا ہے اللہ سے، اور بندوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اہدنا الصراط المستقیم کا جو ربط ہے ما قبل کے ساتھ، وہ 2 ربط ہم بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں سب سے پہلے اس قریب والی آیت کے ساتھ ربط، کہ ان 2 آیات کو آپس میں کیوں ملایا گیا ہے۔ کہ پہلے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبکہ اس کے بعد دعا مانگی گئی اہدنا الصراط المستقیم۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ آیت نمبر 4 میں جو اقرار کیا گیا بندے کی جانب سے، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ تو چونکہ یہ اقرار یہ سیدھا راستہ تھا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد تھا، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو انسان اپنی زندگی کے مقصد پر چلے تو یہ سیدھی راہ پر ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ یہ تو اسی وجہ سے اب اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر ہمیشہ استقامت دے، یہ کہیں ہم اس سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ صراط مستقیم اور عبادت کا یہ کنیکشن یہ آپ ذرا دیکھ لیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 51، تاکہ آپ لوگ اس ربط کو سمجھ جائیں کہ دونوں آیات کا آپس میں کیا ربط ہے اور کیا کنیکشن ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51 دیکھ لیں، 51۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ کہ اس ایک ایک لفظ میں آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے جملوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، اس میں سورہ فاتحہ کے اس پہلے جملے کی جانب اشارہ ہے، بے شک اللہ، تو الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ربی و ربکم، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، رب العالمین۔ پھر اس کے بعد فاعبدوہ، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آخر میں ھذا صراط مستقیم۔ تو بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو اکیلے اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو دیکھیں یہ قرآن مجید نے بھی صرف اللہ کی عبادت کرنے کو سیدھا راستہ قرار دیا ہے، صراط مستقیم قرار دیا ہے،
تو ایک ربط یہ ہے کہ اے اللہ اس آیت نمبر 4 میں جس سیدھے راستے کا ہم نے اعتراف کیا کہ ہم خاص تیری عبادت کریں گے کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں، یا اللہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہمیں اس سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ کہ اہدنا کا معنی ہمیں مضبوط کر، اعلیٰ صراط اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں مضبوط کر سیدھے راستے پر۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ اس سے پہلے کی آیت میں جو راستہ ذکر کیا گیا، جس طرح سورہ آل عمران میں عبادت اور صراط مستقیم دونوں کو آپس میں ملایا گیا ہے۔ جی ایک تو یہ ربط ہوا دونوں آیات کا آپس میں۔ جی اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم کا ماقبل کے ساتھ دوسرا ربط وہ یہ ہے کہ علامہ ابن قیم مدارج السالکین میں وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے ناموں میں ہم نے ایک چیز وہ یہ ذکر کی تھی کہ اس صورت میں تعلیم المسئلہ ہے، یعنی سوال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو مدارج السالکین میں ابن قیم وہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو سوال تھا کہ تو اس سے پہلے دو وسیلے ذکر کیے گئے، دو وسیلے اور یہ شرعی وسیلہ ہے، یاد رکھیں شرعی وسیلہ یہ سورہ فاتحہ سے ثابت ہے، اور جو شرکی وسیلے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی آگے ہم وضاحت کریں گے، ذات کے وسیلے بدعی وسیلے ہیں، بدعت ہیں وہ، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں ولی کے وسیلے سے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ فلاں کے وسیلے سے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو وہ جس شخص کا نام آپ لے رہے ہیں، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فلاں شخص کے بدن کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں، تو بدن یا تو مجموعہ ہے گوشت کا، ہڈیوں کا، خون کا، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ فلاں شخص کی جو حرمت اور عزت ہے کہ آپ کے دربار میں اس کے وسیلے سے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کی حرمت اور عزت وہ بھی ہو اللہ کے دربار میں، یہ تو اس کے لیے یہ قرآن مجید اور حدیث کی دلیل چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسا مثلا ایک مجرم جو ہے وہ جج کی عدالت میں یہ کہے کہ جج صاحب چونکہ آپ کو اپنا بیٹا وہ بہت زیادہ محبوب ہے، یہ تو آپ اپنے بیٹے کی اس محبت کا واسطہ جو ہے اسے دیکھ کر میری یہ سزا ختم کر دیں۔ تو جج کہے گا ٹھیک ہے مجھے اپنا بیٹا، مجھے اپنی اولاد محبوب ہے، لیکن اس کا تم سے کیا واسطہ اور کیا تعلق؟ تو یاد رکھیں شرعی وسیلہ کہ قرآن مجید نے چند چیزیں بتائی ہیں، ایک تو یہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں کے وسیلے سے پکارو، یعنی تم کہو یا اللہ کہ اے اللہ میری حاجت پوری فرما، یا رب کہ اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب مجھے رزق دے، یا رحمان اے رحمان ذات مجھ پہ رحم کر، یا غفار اغفر لی کہ اے بخشنے والی ذات میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارو، یا کہ اللہ کو پکارو کہ اپنی عبادت کو، اپنے عمل کو وسیلہ بنا کر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ دونوں وسیلے اس صورت میں وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ 3 آیات میں اللہ کی حمد کا وسیلہ ہے کہ اللہ کے 5 نام وہ کیا ہے؟ اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اپنی عبادت اور اپنی عاجزی کا وسیلہ کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو اس میں انسان اپنی عبادت کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اہم سوال ہے
اہدنا الصراط المستقیم، تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ دعا اور یہ سوال یہ دو وسیلوں کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے پیارے نام، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت کا اعتراف کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، اپنے عمل کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ دونوں شرعی وسیلے یہ اللہ کی دربار میں پیش کیے گئے تو اب اہدنا الصراط المستقیم، ابن قیم کہتے ہیں وَهُوَ الْهِدَایَةُ بَعْدَ الْوَسِیلَتَيْن فَالدَّاعِی بِهِ حَقِیقٌ بِالْإِجَابَةِ، اور یہ ہدایت کی دعا ہے دو وسیلوں کے بعد، تو اب یہ سوال کرنا اہدنا الصراط المستقیم، جو داعی ہے اور جو مانگنے والا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی یہ دعا اور یہ سوال یہ قبول کیا جائے، کیونکہ دو وسیلوں کے بعد یہ دعا یہ مانگی گئی ہے۔ تو جو شرعی وسیلہ ہے وہ سورہ فاتحہ سے ثابت ہے۔ تو یہ دو طرح کا ربط یہ ہم نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم کا جو معنی یہاں پہ لوگ جس میں ٹھوکر کھاتے ہیں اور جس میں لوگ خطا ہوتے ہیں وہ یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، کہ الصراط راستہ اور المستقیم سیدھا، کہ الصراط المستقیم موصوف صفت ہے، کہ الصراط موصوف ہے اور المستقیم یہ صفت ہے، وہ راستہ جو سیدھا ہے۔ پشتوں میں ہم اس کا معنی کرتے ہیں اوخے منگ تلار نیغا۔ یہ تو یہاں پہ مفسرین نے اعتراض وارد کیا ہے اور یہ اعتراض ہے کہ اس سے پہلے مومن نے یہ اعتراف کیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں۔ تو جب مومن نے یہ اعتراف کیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ تو اگر یہ سیدھا راستہ ہے تو اب اس کا کیا مطلب کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، کہ اس میں تو ابھی بھی وہ حیرانی اور وہ پریشانی برقرار ہے کہ دعا مانگنے والے کو ابھی تک وہ سیدھا راستہ وہ معلوم نہیں ہے اور وہ ابھی بھی سیدھے راستے کی تلاش میں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑا اعتراض وہ یہ ہے کہ یہ آیت اللہ کے پیغمبر بھی پڑھتے تھے، تو کیا وہ بھی کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے؟ یاد رکھیں ہدایت کا معنی دکھانے کے معنوں میں آتا ہے دیگر جگہوں پہ، لیکن یہاں پہ اس مقام میں یہ معنی کرنا، یہ سوال کرنے اور مومن کی شان جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو یہاں پہ اس مقام میں یہ معنی یہ درست نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے کہ اہدنا کا معنی دیگر جگہوں پہ کہ دکھا دے ہمیں، وہاں پہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس مقام میں یہ معنی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ ماقبل کی آیات سے کہ ایک مومن اللہ کی توحید کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ تو الہ ہے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے۔ دوسرا مومن یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں۔ تو پھر اب اہدنا الصراط المستقیم میں یہ معنی کرنا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ ماقبل میں جو اعتراف کیا ہے آپ اسے سیدھا راستہ نہیں کہتے، اور اگر وہ سیدھا راستہ ہے تو پھر یہاں پہ دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، ایک چیز آلریڈی وہ آپ کو حاصل ہے، تو اگر آپ کہیں مثلا میرے ہاتھ میں پین ہو، قلم ہو، اور میں آپ سے کہوں کہ ذرا مجھے قلم پکڑا دیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ قلم تو آپ کے پاس ہے آپ کے ہاتھ میں، تو آپ پھر قلم کا ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ جب ایک مومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا اقرار کرتا ہے تو یہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ کہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اسلام کے راستے پر چل رہا ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوال کیسے ممکن ہے
کہ وہ کہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اسی لیے درست معنی اہدنا کا ثبتنا, ثبتنا مضبوط کر ہمیں سیدھے راستے پر. یہ اہدنا سے یہاں پہ اصل میں استقامت کی دعا ہے, یہاں پہ اصل میں ثابت قدمی کی دعا ہے. اور یہ معنی دو صحابہ سے بھی منقول ہے. ایک تو یہ کہ اس پر یہ اعتراض آتا ہے, اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام میں یہ دو صحابہ سے یہ معنی یہ منقول ہے, بلکہ تین صحابہ سے. جی, ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جس طرح ابن جریر نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس وفقنا للثبات علیہ, وفقنا للثبات علیہ. ٹھیک ہے, عبداللہ ابن عباس وہ معنی کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی. اور یہی معنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب سے بھی منقول ہے. اور یہ ان صحابہ کی طرف نسبت تفاسیر میں جو تفسیر بغوی ہے اس میں یہ منقول ہے. بغوی 510 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. معالم التنزیل, معالم التنزیل. گزشتہ دنوں مجھ سے اسی درس کے شرکاء میں ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ میری بہن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ذرا اپنے استاد سے پوچھو کہ وہ مجھے ایک تفسیر کے بارے میں بتا دیں کہ میں اس کا مطالعہ جو ہے وہ خود کروں. تو حالانکہ انہوں نے جو اس کی بہن ہمارے پاس یہاں پہ درس میں وہ شرکت کرتی ہے, تو اس نے اپنی بہن سے کہا کہ ویسے اپنا وقت جو ہے وہ ویسے ہی تم فضول میں خراب کر رہی ہو, اور یعنی درس بالکل نہیں سیکھ سکو گی جب تک تم اسے استاد سے نہ پڑھو. خود سے اگر سیکھا یہ ممکن ہوتا تو ابھی تک ہم قرآن مجید سیکھ رہے ہوتے اور ہم نے سیکھ لیا ہوتا, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح جواب دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ تو ایک تفسیر کے متعلق آپ سے پوچھ رہی ہیں, حالانکہ ہمارا درس یہ ایک ایسا جامع درس ہے کہ وہ تو ایک تفسیر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں, جبکہ ہم یہاں پہ سینکڑوں تفاسیر کے حوالہ جات دیتے ہیں, سینکڑوں تفاسیر کے اور ہزاروں تفاسیر کے حوالہ جات ہم یہاں پہ دیتے ہیں. جیسے مثلا عبداللہ ابن عباس کا یہ معنی یہ ابن جریر جس کو جامع البیان جو بالکل ابتدائی تفاسیر میں ہے اس سے منقول ہے. یہ ہم صرف بطور تائید پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ یہ تو خیر اسے دلیل بھی کہہ سکتے ہیں باقاعدہ, کیونکہ یہ باقاعدہ عبداللہ ابن عباس صحابی سے منقول ہے. 310 ہجری میں ابن جریر کا انتقال ہوا ہے. اور یہی معنی علی اور ابی ابن کعب سے بھی منقول ہے, جو معالم التنزیل میں بغوی نے وہ یہ معنی وہ یہ کیا ہے. تو یہ صحابہ کرام سے منقول ہے. یہ تو یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم اور الف سے لے کر یا تک جتنی تفاسیر ہیں سب تفاسیر میں یہی معنی وہ یہ لکھا ہے کہ ثبتنا مضبوط کر ہمیں سیدھے راستے پر, مضبوط کر ہمیں سیدھے راستے پر. جی, ابن کثیر میں بھی یہی معنی یہ لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کر ہمیں سیدھے راستے پر. یہ کل کو شاید کوئی ابن کثیر وہ یہاں پہ مطالعہ کرے تو شاید اسے وہ یہ معنی یہاں پہ نہ ملے. کہ ابن کثیر کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہ اس آیت کے نیچے ابن کثیر نے معنی کیا ہے استمر بنا علی ولا تعدل بنا الی غیرہ. تو شاید کل کو کوئی کہے کہ سر کہ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کے نیچے یہ کہا ہے کہ ثبتنا علی الصراط المستقیم, ہمیں مضبوط کر سیدھے راستے پر. دراصل ابن کثیر نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کے نیچے یہ معنی نہیں کیا اہدنا الصراط المستقیم کا, بلکہ انہوں نے سورہ نساء کی آیت ہے, آیت نمبر 135 یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ,
इब्न कसीर ने उस आयत की तफसीर में सूरह फातिहा की ये आयत जिक्र की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और उस आयत के नीचे उन्होंने कहा है कि सूरह फातिहा की इस आयत का माना है सब्बितना, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर इस्तिकामत और साबित कदमी अता फरमा। शुरू से लेकर आखिर तक जितने अरबी के तफासिर हैं सारों ने यही माना किया है। ठीक है, मैं किस किस तफसीर का वो नाम लूं? मदारिक ने किया है, तस्हील में इब्न जुज़ई ने ये किया है, इमाम कुर्तुबी ने किया है, इब्न कसीर ने किया है कि इसी तरह इमाम राजी ने किया है तफसीर कबीर में, और इसके अलावा तफसीर मावरदी ने किया है अन-नुकत वल उयून में, मालिम तंजील में बगवी ने किया है, तफसीर बेजावी ने किया है कि अनवार तंजील में, और अबू हयान अल अंदलुसी ने जी अल बहरुल मुहीत में ये माना किया है, जलालैन ने ये माना किया है। तो कौन कौन सी तफसीर का नाम मैं लूं? हर तफसीर में यही माना ये किया गया है। दरअसल ये गलती ये हमारे उर्दू और पश्तो तर्जुमों में ये की गई है, वरना अरबी में जितनी तफासिर वो लिखी गई हैं तो उन सब में यही माना वो किया गया है कि एहदिना बमाने सब्बितना, मजबूत कर हमें सीधे रास्ते पर। तो ये तो एहदिना में जो माना था हिदायत का वो साबित कदमी था, और या बाज मुफस्सिरीन ने इसी सब्बितना की बजाय वफ़िक़ना, तौफीक दे हमें, तौफीक दे हमें, तो ये भी वही माना आता है, तौफीक दे हमें सीधे रास्ते पर। ठीक है, तो तौफीक और साबित कदमी ये दोनों अल्फाज ये इस्तेमाल होते हैं, और ये सहाबा किराम से भी ये मनकूल है। ये याद रखें कि कुरान मजीद में हम यहाँ पे अब एहदिना, पहले हम हिदायत पे बहस करेंगे कि हिदायत के कितने मर्तबे हैं और हिदायत के कितने मानी हैं, और फिर हम सिरात मुस्तकीम पे वजाहत करेंगे। ये कुरान मजीद ने हिदायत के 4 मरातिब जिक्र किए हैं, 4 मर्तबे, 4 स्टेजेस जिक्र किए हैं। ठीक है कि और कुरान मजीद में हिदायत के 17 मानी, या यूं कह लें हिदायत असल में इन 4 मानी में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और फिर इन्हीं मानी को हम फर्दर 17 मानी में तकसीम कर सकते हैं। यानी अगर हम उसे फैलाना चाहें तो वही 4 मरातिब इन 17 मानी में यानी ये फैलते हैं, और ये 17 मानी असल में इन्हीं 4 मरातिब इनकी शाखें हैं। ठीक है, तो असल में हिदायत ये 4 मरातिब पर मुश्तमिल है, और चारों मरातिब कुरान मजीद ने जिक्र किए हैं। हिदायत के ये चारों मरातिब मुफरदातुल कुरान में इमाम रागिब अस्फहानी ने जिक्र किए हैं कि इमाम रागिब अस्फहानी 502 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है, और वो लफ्ज हिदायत के नीचे हा, दाल और या, कि इसके नीचे वो हिदायत के ये 4 मरातिब ये जिक्र करते हैं। और हिदायत के ये 17 मानी ये तकरीबन 10वीं सदी हिजरी में, यानी आज से कोई 400-500 साल पहले 17 मानी एक किताब है मिफ्ताह सआदा, मिफ्ताह सआदा में कि ताश कुबरा ज़ादा उसके मुसन्निफ का नाम है। तो मिफ्ताह सआदा में ताश कुबरा ज़ादा ने हिदायत की ये 17 मानी ये जिक्र किए हैं। तो सबसे पहले हम हिदायत के ये 4 मरातिब ये जिक्र करते हैं, और ये हिदायत के ये 4 मरातिब मुफरदातुल कुरान में रागिब अस्फहानी ने जिक्र किए हैं, और फिर उनके बाद दीगर उलमा ने फिर उन्हीं के हवाले से वो नकल किया है। ज़ादुल माद में इब्न क़य्यिम ने जिक्र किए हैं, और इसी तरह मजदुद्दीन फ़ैरोज़ाबादी ने बसायर ज़वी तमीज़ में, और दीगर उलमा ने। हिदायत के जो 4 मरातिब हैं वो ये हैं, सबसे पहले हिदायत आम्मा, हिदायत आम्मा यानी आम हिदायत। दूसरी है हिदायत खासा, यानी खास हिदायत। तीसरा मर्तबा हिदायत का हिदायत खासुल खास,
اور چوتھا مرتبہ ثمرہ ہدایت، ہدایت کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہدایت عامہ، عام ہدایت۔ عام ہدایت وہ ہے جو ساری مخلوق کو کی گئی ہے، یہ عام ہدایت کی آسان تعریف ہے۔ عام ہدایت سے مراد کیا ہے؟ وہ ہدایت جو ساری مخلوق کو، تمام مخلوق کو کی گئی ہے، جو جاندار مخلوق ہیں ان تمام مخلوق کو یہ ہدایت یہ کی گئی ہے۔ دیکھ لیں سورہ طٰہٰ، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم رب کی تفصیل پڑھ رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 اور 50، جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا، قال، تو کہا فرعون نے، فمن ربکما یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم دونوں کا، یعنی تمہارا اور ہارون، تم دونوں کا پروردگار کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، ہمارا رب، ہمارا پروردگار یہ وہ ذات ہے، اعطى كل شیء خلقہ، جس نے دی ہے ہر ایک چیز کو اس کی خلقت، یعنی اس کی پیدائش، ہر ایک چیز کو اس کی پیدائش، یعنی اسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ثم ہدا، اب یہاں پہ ہدا ہدایت کا لفظ یہ آیا ہے۔ ہمارا رب اور ہمارا پروردگار وہ ذات ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدائش دی ہے، یعنی اسے پیدا کیا ہے، خالق وہ ہے۔ ثم ہدا، اور پھر زندگی گزارنے کا طریقہ دکھایا ہے۔ ثم ہدا، اور پھر ہدایت کی ہے۔ اب لفظی معنی تو یہ ہے ثم ہدا، اور پھر اسے ہدایت کی ہے، تو ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یعنی پھر زندگی گزارنے کا طریقہ وہ دکھایا ہے جی، اور یہ ہر جاندار کو یہ حاصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھر ان کی تربیت کے لیے انہیں راستہ دکھایا ہے۔ ہدایت عامہ بمعنی یہ پرورش، یہ ہر جاندار کو حاصل ہے۔ یہ چونٹی، مچھر، شہد کی مکھی، اونٹ، ہاتھی، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اونٹ کو، درندوں کو، سب کو، چرند اور پرند کو، تمام جانداروں کو اللہ نے یہ ہدایت کی ہے کہ اسی لیے پرندے گھونسلے کیسے بناتے ہیں، یہ وہ ہدایت عامہ ہے۔ وہ بچوں کو دانہ کیسے کھلاتے ہیں، یہ وہ ہدایت عامہ ہے۔ اسی طرح جنگل میں جانوروں کی جو اولاد ہوتی ہے تو انہیں خوراک کیسے دیتے ہیں، یہ وہ ہدایت عامہ ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہ اب اسے جب دودھ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ روتا ہے۔ اب یہ بچے کی فطرت میں یہ کس نے رکھا ہے؟ اسی طرح ابھی اس کے دانت نہیں نکلے ہوتے، لیکن کہ اللہ نے اس کی غذا کے لیے جو بندوبست کیا ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت عامہ ہے۔ اسی طرح تمام جانداروں کو اللہ نے زندگی گزارنے کا، وہاں پہ کہ انڈا توڑ کر بطخ کا جو بچہ وہ نکلتا ہے تو وہ پہلے ہی دن سے وہ پانی میں تیرتا ہے۔ اب اسے یہ طریقہ کس نے سکھائی ہے؟ ثم ہدا، یہ وہ ہدایت عامہ ہے۔ یہ ساری مخلوق کو یہ کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اب ہدایت سے کوئی ہر جگہ یہ ہدایت مراد لے کے اسے پیغمبر بھیجا گیا ہے، تو جانوروں کو کون سا پیغمبر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، بینسوں کو کون سی کتاب بھیجی گئی ہے؟ تو یہ ہدایت سے مراد ہدایت عامہ، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ، اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ، جیسے مثلا سورہ اعلیٰ میں بھی ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تو وہاں پہ بھی فہدی ہدایت عامہ مراد ہے۔ مطلب یہ کہ صرف یہ ایک جگہ نہیں بلکہ دیگر جگہوں پہ بھی ہدایت عامہ یہ آیت یہ وارد ہے۔ دوسرا مرتبہ ہدایت کا، ہدایت خاصہ۔ ہدایت کا یہ دوسرا مرتبہ جو پہلی قسم کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی یہ صرف انسانوں اور جنات کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف انہی
مخلوقات میں سے انہی دو مخلوقوں کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، انہیں عقل دی ہے اور ان کے ساتھ اللہ حساب کتاب کرے گا، ان سے پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت کا یہ دوسرا مرتبہ جو ہدایت خاصہ ہے تو یہ ہے ارسال الرسل و انزال الکتب، یعنی پیغمبروں کا بھیجنا اور کتابیں نازل کرنا، کہ اللہ نے انہیں مکلف بنایا ہے تو ان کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کی طرف کتابیں بھیجی ہیں۔ یہ ہدایت ثقلین، ثقلین جن و انس کو کہتے ہیں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو یہ ہدایت ثقلین یعنی جن و انس کے علاوہ دیگر مخلوق کے لیے اور دیگر جانداروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ صرف انہیں ہی عقل دی گئی ہے مکلف میں سے۔ ویسے عقل تو فرشتوں کو بھی دی ہے لیکن وہ مکلف نہیں ہے، انہیں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو یہ صرف جن و انس کو یہ ہدایت یہ کی گئی ہے۔ ذرا دیکھ لیں ہدایت خاصہ، اس پر دلیل سورہ فصلت یعنی سورہ حامیم السجدہ، یہ سورت نمبر 41 ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17 کہ اب جو لوگ ہدایت کے ان مرتبوں میں فرق نہیں کر سکتے تو وہ ہر جگہ کہتے ہیں ہم نے ہدایت کی، ہم نے ہدایت کی، اور ہدایت کے معنی میں وہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کون سا مرتبہ مراد ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور جو سمود تھے اور جو قوم سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، فَهَدَيْنَاهُمْ کہ تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ فَهَدَيْنَاهُمْ اب لفظی معنی ہم نے انہیں ہدایت کی تھی۔ اب قوم سمود کو تو اللہ نے تباہ کیا ہے، جو قوم صالح ہے، حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اب کہ اگر کوئی شخص ہدایت کے مراتب کو نہیں جانتا تو وہ یہی کہے گا کہ جو قوم سمود تھی تو ہم نے انہیں ہدایت کی تھی، تو جب ہم نے انہیں ہدایت کی تھی تو پھر وہ غرق کیسے ہوئے، وہ تباہ کیسے ہوئے؟ دراصل یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ہدایت کی تھی، اس سے ہدایت کا وہ دوسرا مرتبہ مراد ہے کہ پیغمبر صالح کو ہم نے بھیجا تھا اور انہیں کتاب دی تھی، تو صالح نے بیان کیا تھا، اللہ کی کتاب سے انہوں نے بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیغمبر کا بھیجنا اور کتاب کا بھیجنا ہے، تو یہاں پہ ہدایت سے مراد یہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاستحب العمى علی الہدی، تو انہوں نے پسند کیا العمى کہ اندھے رہنے کو، علی الہدی ہدایت کے مقابلے میں، تو انہوں نے پیغمبر اور کتاب کے مقابلے میں اندھے رہنے کو ترجیح دی اور انہوں نے اسے پسند کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں غرق کیا، تو کہ اب جو شخص ہدایت کے ان مراتب کو نہیں جانتا تو وہ یہی کہے گا کہ جب قوم سمود کو اللہ نے ہدایت کی تھی تو پھر وہ تباہ کیوں ہوئے؟ یہاں پہ ہدایت سے دوسرا مرتبہ مراد ہے کہ وہ پیغمبر کا بھیجنا ہے اور کتاب کا بھیجنا ہے، تو پیغمبر کہ اللہ کی کتاب کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایت خاصہ ہے، اسی لیے کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 38 میں پڑھا تھا، جب یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے جاؤ یہاں سے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو آپ نے لکھا ہو، بس اگر آ جائے تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت، تو وہاں پہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہدایت سے مراد کیا ہے کہ ارسال الرسل و انزال الکتب، بس اگر میری طرف سے آ جائے تمہاری جانب پیغمبر کا بھیجنا اور کتاب کا بھیجنا، تو فمن تبع ہدایا، اس سے مراد بھی یہی ہے، تو جو میری ہدایت کی تابعداری کرے یعنی جو میرے پیغمبر کی بات مانے، میری کتاب کی بات مانے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تیسرا مرتبہ ہدایت کا ہدایت خاص الخاص، ہدایت خاص الخاص، ہدایت کی یہ تیسری قسم یہ بمعنی توفیق ہے اور بمعنی ثابت قدمی ہے۔ ہدایت کی یہ تیسری قسم بمعنی توفیق اور بمعنی ثابت قدمی، کیا مطلب؟ کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو بیان کے لیے بھیجتے ہیں، جو ہدایت کا دوسرا مرتبہ ہے،
بیان کے بعد اللہ کسی کے دل میں توفیق ڈالے، یعنی کسی کو ماننے کی توفیق دے دے، یہ اس دوسرے مرتبے سے بھی خاص ہے، اسی لیے اسے ہدایت خاص الخاص کہتے ہیں، یعنی یہ دوسرے مرتبے کے مقابلے میں یہ مزید خاص ہے۔ ہدایت کا یہ تیسرا مرتبہ یہ اس دوسرے مرتبے کے مقابلے میں مزید خاص ہے، تو یہ ہدایت خاصہ سے بھی خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جن و انس میں صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ماننے کی توفیق صرف انہی کو دی جاتی ہے، صرف وہی جو ہے پیغمبروں کی بات مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی بات وہی مان لیتے ہیں، تو یہ بمعنی توفیق ہے، ٹھیک ہے۔ توفیق کے میننگ اور توفیق کے معنی تو التعریفات میں امام جرجانی مختلف الفاظ کے میننگ وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے توفیق کا معنی بھی کیا ہے کہ توفیق کہتے کسے ہیں، تو وہ کہتے ہیں توفیق جعل اللہ فعل عباده موافقا بما يحبه ويرضاه، بندے کے عمل کو، بندے کے فعل کو اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنانا، یہ توفیق کی تعریف ہے۔ یعنی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن معنی کیا ہے؟ جعل اللہ فعل عباده موافقا بما يحبه ويرضاه، یہ تو یہاں پہ بھی ہدایت خاص الخاص، ہدایت کا یہ تیسرا مرتبہ یہ بمعنی توفیق ہے، اور اسی کو ہم پھر آگے اہدنا میں بمعنی ثابت قدمی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی بیان تو پیغمبروں نے کیا دوسرے مرتبے میں، کتاب اللہ نے بھیجی، پیغمبروں نے اسی کے مطابق بیان کیا، یا اس زمانے میں تو پیغمبر نہیں ہے لیکن پیغمبروں کے وارث ہیں، تو وہ اسی بات کو وہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ تو اب جو لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو اس کے ماننے کی توفیق دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے پیغمبر کی اس وارث کی بات کو مانے، پیغمبر کی اس بات کو مانے، تو اب اسی کی ہمت دینا کسی شخص کو، اسی کو ماننے کی صلاحیت اس میں پیدا کرنا، یہی توفیق ہے، اور اسی کو یہی ثابت قدمی کہ کسی شخص کو انکار کی بجائے اس پر ڈٹ جانے کی توفیق دے دے کہ اس بات کو مانو، اس سے انکار نہ کرو، ٹھیک ہے، تو یہ ہدایت خاص الخاص ہے۔ اس پر دلیل سورہ قصص آیت نمبر 56 56 پارہ نمبر 20 دیکھ لیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انکا بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی من احببت، کہ آپ توفیق نہیں دے سکتے، کہ آپ توفیق نہیں دے سکتے، یہی آیت، یہ اگر آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، سورہ شورا، سورہ الشورا آیت نمبر 52 52 پارہ نمبر 25، وہاں پہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ وہاں پہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اور بے شک آپ اے پیغمبر ہدایت کر سکتے ہیں، ضرور ہدایت کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، بے شک آپ ہدایت نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے مرتبوں میں فرق ہے، یہاں پہ لا تہدی جو پیغمبر سے نفی کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ توفیق نہیں دے سکتے، کسی کو ماننے کی صلاحیت نہیں دے سکتے، کہ انک لا تہدی، بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توفیق نہیں دے سکتے، من اسے احببتا، جسے آپ دوست رکھتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے کہ یہ تمام مشرکین مکہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن ماننے کی توفیق وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، تو توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ لیکن اللہ ہی توفیق دیتا ہے جسے چاہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ توفیق پانے والوں کو خوب جانتا ہے کہ کون اس کے لائق ہے۔
اور جو سورہ شورا آیت نمبر 52 میں ہے تو اس سے ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے کہ جب اے پیغمبر بے شک آپ ہدایت کر سکتے ہیں سیدھے راستے کی جانب. کیا مطلب؟ یعنی آپ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے سکتے ہیں. پیغمبر ہدایت کی دعوت دے سکتا ہے جو ہدایت کا دوسرا مرتبہ ہے. اور وہ پیغمبر کا بھیجنا، اللہ کی کتاب کا بھیجنا، تو پیغمبر ہدایت کر سکتے ہیں یعنی لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک توفیق کی بات ہے تو اے پیغمبر آپ بیان تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یعنی جسے آپ پسند کرتے ہوں اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے اختیار میں اے پیغمبر یہ نہیں ہے. چوتھا مرتبہ ہدایت کا ثمرہ ہدایت. یہ ہدایت کی یہ چوتھی قسم سے مراد اس کا ثمرہ اور میوہ. کا ثمرہ اور میوہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. ٹھیک ہے، وہ جنت ہے. تو جنت کی شکل میں ہدایت کا میوہ، اسے ہم کہتے ہیں وصول الی الجنہ. وصول اس طرح ہم کہتے ہیں آپ وصولی کر لیں. وصول اصل میں کہتے ہیں پہنچنے کو، یعنی جنت تک پہنچنا. یہ سورہ محمد دیکھ لیں، سورہ محمد پارہ نمبر 26، سورہ محمد پارہ نمبر 26 اور بالکل ابتدائی آیات یہ دیکھ لیں کہ آیت نمبر 4 سے دیکھ لیں. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، آیت کے درمیان سے بلکہ آخر میں والذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یعنی مجاہدین شہید کیے گئے، فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز برباد نہیں کرے گا اللہ ان کے اعمال. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، اللہ ان کے اعمال برباد نہیں کرے گا. سیہدیہم، اب یہدیہم ہدایت کا لفظ آیا ہے، سیہدیہم تو جلد ہے کہ اللہ ہدایت کرے گا انہیں. تو عجیب بات ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ ان کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید کر دیے گئے. اللہ فرماتے ہیں جلد ہے کہ اللہ انہیں ہدایت کر دے گا. تو موت کے بعد ہدایت کیا ہے؟ دراصل یہاں پہ موت کے بعد جو ہدایت ہے وہ ثمرہ ہدایت ہے اور وہ جنت میں پہنچانا ہے، جنت میں داخل کرانا ہے. جلد ہے کہ اللہ انہیں جنت کی راہ دکھائے گا کہ یہ سامنے جنت ہے اور اس میں داخل ہو جاؤ. جلد ہے کہ راہ دکھائے گا اللہ انہیں جنت کی کہ وہ سامنے جنت ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 6 میں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کرے گا انہیں جنت میں. پہلے جنت کی راہ دکھائی کہ وہ سامنے جنت ہے اور پھر انہیں جنت میں داخل بھی کر دے گا. تو ہدایت کے یہ 4 مرتبے ہیں کہ آج ہم نے ہدایت کے یہ 4 مراتب ذکر کیے. پہلا ہدایت عامہ، دوسرا ہدایت خاصہ، تیسرا ہدایت خاص الخاص اور چوتھا ثمرہ ہدایت. یہ تو ہم نے آج 3 چیزیں ذکر کی. سب سے پہلے ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کا ماقبل کے ساتھ ربط ذکر کیا، 2 ربط ہم نے ذکر کیے. پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کا جو یہاں پہ عام معنی کیا جاتا ہے اس پہ اعتراض اور پھر اس کا جواب دلیل کے ساتھ کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایک چیز آپ کو حاصل ہے اور پھر بھی آپ اس کا سوال کر رہے ہیں کہ مجھے دکھا دے سیدھا راستہ. تو اسے تو منطق کی اصطلاح میں تحصیل حاصل کہتے ہیں. یعنی ایک چیز آپ کو حاصل ہے اور پھر بھی آپ اسے اسی لیے یہاں پہ دکھانے کی بجائے اور اخے منگتا اس کی بجائے ثبتنا، ثابت قدم رکھ، ثابت قدمی دے ہمیں اور مضبوط کر ہمیں سیدھے راستے پر. تو یہ معنی ہے یہاں پہ مراد. اور پھر ہم نے اہدنا ہدایت کے جو 4 مراتب ہیں وہ ہم نے ذکر کیے اور یہ مفردات القرآن میں راغب اصفہانی نے ذکر کیے ہیں. ہدایت عامہ سورہ طٰہٰ 49-50، ہدایت خاصہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. تیسرا مرتبہ سورہ قصص آیت نمبر 56، ہدایت خاص الخاص إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور چوتھا مرتبہ ہدایت کا ثمرہ ہدایت جو سورہ محمد آیت نمبر 4 اور 5 میں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.